بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ تمام مخلوقات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ بات بار بار کی۔ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ بہت آسان مثالیں پیش کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دلیل پیش کرتا ہے وہ باریکیوں کی طرف نہیں جاتا، وہ آپ کو اپنی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو آسمان و زمین میں تمہیں نظر آ رہی ہے کھلی آنکھوں، یا تم سن رہے ہو ان چیزوں کو، اس کے بارے میں آپ کو کہے گا کہ فلاں طرف دیکھو، فلاں طرف دیکھو، تاکہ ایک فلسفی کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، اس پر حجت بن جاتی ہے وہ دلیل، اور وہ دلیل ایک عام شخص پر بھی حجت بن جاتی ہے۔ عام شخص بھی اتنا اس کو جانتا ہے جتنا اس کو فلسفی جانتا ہے، شاید فلسفی تھوڑا سا آگے اور بھی گہرا جائے، لیکن کیا ہے، جانتے ہو سب اس کو۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف۔ اب آسمان و زمین میں فکر کر لیں، اگر غور کریں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلے گا کہ یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ ایک ہے۔ یہ بھی اسی غور و فکر سے ہم سمجھیں گے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں، اور اس نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات میں عدل و قسط کے نظام کو قائم کیا ہے۔ اس عدل قسط و نظام کی وجہ سے اس کائنات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تین باتیں ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں اس کائنات میں ایک عام آدمی، ہم فلسفی کو نہیں لیتے، ہم بڑی وہ یونیورسٹی والوں کو نہیں لیتے جو کہ بڑے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے کیا ہوشیار ہے، خور نہیں ہوشیار، نہیں، جو دیندار ہوتے ہیں وہ تو ہوشیار ہوتے ہیں، جو دیندار نہیں ہوتے وہ ہوشیار نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتا ہے، اب یہ آپ تھوڑا سا خیال کریں کہ اگر ہم نہیں ہوں گے، یا کوئی بزرگان دین نہیں ہوں گے، یا کوئی پہلے جو اچھے بڑے فلسفر تھے وہ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ نہیں ہوں گے، چاند کو کوئی نقصان ہے؟ چاند کو، سورج کو نقصان ہے، یہ ہواؤں کو نقصان ہے، گدوں کو نقصان ہے، گدوں کو، بیلوں کو نقصان ہے۔ میں ایک بار سکردو گیا تو راستے میں آ رہا تھا تو بڑے بڑے بیل تھے وہاں راستے میں، جنگل میں یہیں پھر رہے تھے، اسی جنگلی وہ بن جائیں گے، بڑی مزے ہم کریں۔ کہ پرندوں کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے ان کو؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو ہمیں نقصان ہے یا نقصان نہیں ہے؟ اگر سمندر نہ ہو ہمیں نقصان ہے یا نقصان نہیں ہے؟ اگر سورج نہ ہو تم رہ سکتے ہو دنیا میں، اگر چاند نہ ہو تم رہ سکتے ہو، اگر ہوا نہ ہو تم رہ سکتے ہو، اگر یہ چڑیاں نہ ہو تم مزے اٹھا سکتے ہو، یہ چھا رہی ہے، یہ جو
بھنڈی مجھے پسند ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بھنڈی نہ ہو تو کیا تم مزے کرو گے؟ کبھی بھنڈی، کبھی توری، کبھی کچالو، کبھی آلو، یہ مختلف چیزیں لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک طعام پر صبر نہیں کر سکتے. تو کیا مختلف قسم کے یہ جو سبزیاں ہے، ٹماٹر ہے، وہ مختلف قسم کے غلے ہیں، یہ جو ہے، یہ چاول ہے، پھر چاولوں کی کئی قسمیں ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اگر چیزیں نہ ہوں تو ہماری زندگی اتنی مزے کی نہیں رہے گی جب یہ ابھی ہے، یا تو ختم ہو جائے گی. اگر ہم نہ ہوتے ان چیزوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو معلوم ہوا یہ چیزیں ہمارے لیے، ہم ان کے لیے نہیں ہے. ایک سادی سی عقل اس بات کو سمجھتا ہی نہیں سمجھتا کہ یہ چیز اگر ہم ان کے ہوتے تو ہمارے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا، ان کو تو نقصان نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ دوسری بات، میں صرف عقل کی بارے کہتا ہوں، یہی بات قرآن مجید کہتی ہے. قرآن مجید آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ سوچو، لقوم یتفکرون، لقوم، تاکہ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرے. گدوں کی طرح، جانوروں کی طرح اس پر نہ پھرے. اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھتے ہیں، یوں ہی اسے گزر جاتے ہیں، اور پھر آپ نے آپ کو ہوشیار کہتے ہیں. تو خدا تو ہے پاگل، اپنے آپ کو ہوشیار کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ روشن خیال، ہم روشن خیال ہے. ایک کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وہ تم کو پہچانتا ہے. تم اس خالق کائنات کو نہیں پہچانتے، تم روشن خیال ہو. اب یہ سوچیں، ایک آدمی اتنا سوچتا ہے کہ یہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ تو بات پکی ہو گئی، یہ تو ہے، آپ تو مانتے ہیں یہ ہم ان کے لیے نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کائنات کا، یہ کائنات آپ نے بنائی ہے. آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے، اس نے جب دیکھا دنیا میں آنکھیں کھلی تو اسی طرح یہ آسمان بھی تھا، چاند بھی تھا، سورج بھی تھی، سب کچھ تھا. یہ ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں وہ اس وقت موجود تھی. تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے. کیا ہے؟ جس نے اس لاڈلی کے لیے ساری دنیا بنائی ہے. یہ بات عقل میں آتی ہی نہیں آتی. سمجھ آئی بات؟ اس لاڈلی کے لیے جو انتہائی بے وفا، لقانود، ناشکرا، جو اپنے رب کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان انسان رب ہی لقانود. یہ انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی. انسان سمجھ گیا کہ یہ میں ایسے بادشاہ کا، ایسے خالق کا مخلوق ہوں جس نے پوری دنیا میرے لیے بنائی. میں تو بنائی نہیں ہے. ان چیزوں نے مل کر، یہ تو آپس میں خود کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے. پانی، آگ پانی ایک دوسرے کی ضد ہے. آسمان و زمین ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ تو سارے ضد ہیں. یہ تو خود نہیں متفق ہے. اس پر متفق ہیں کہ کسی انسان کی خدمت کرنی ہے، انسان کی خدمت کرنی ہے. لیکن اتنے آپ بات کو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس خالق نے ہماری ساتھ مہربانی کی ہے اور ہمارے لیے ساری دنیا ہماری کام میں لگا دی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں وہ ایک ہی ہے. یہ کیسے؟ اب یہی بات قرآن کہتا ہے. یہ برہان ہے. کیا ہے؟ قناعت نہیں ہے کہ صرف قناعت کر لیں، بلکہ یہ ٹھوس دلائل ہے. کیا ہے؟ تمہاری عقل تم کہتے کہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے. تو اس پر آپ ذرا سوچیں کہ آسمان و زمین ایک دوسرے کی ضد ہے.
آگ پانی ایک دوسرے کی ضد ہے. مچھلیاں کو پرندوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی ہے سروکار؟ کچھ نہیں. اس سمندروں میں جو ہیرے ہیں وہ نہ سمندر کے کام آتے ہیں نہ ہمارے کام، نہ وہ مچھلیوں کے کام آتے ہیں. یہ پرندوں کو یہ آپس میں لڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کچھ شکر آتا ہے، باز آتا ہے، وہ چڑیوں کو پکڑ لیتا ہے، کھا لیتا ہے. آسمان والوں کو ضرورت نہیں ہے زمین والوں کی. آسمان والوں کو سمندروں کو ضرورت نہیں ہے بادلوں کی. یہ بادل اٹھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. آپ پوری نظام کو دیکھ لیں، اور یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی فطور نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ازداد کو ایک ہی ارادے نے جکڑ کر کے اس انسان ایک ہے نا، ایک ہی مخلوق ہے. ایک ہی مخلوق کے لیے تمام مخلوقات کو کیا ازداد کو جمع کر کے تو معلوم ہوا کہ اس تمام مخلوقات میں ایک ہی ارادہ کام کر رہے ہیں، دو نہیں ہے. ارادے میں کوئی پٹھاؤ نہیں. تو ازداد ہیں آپس میں، کیسے مل گئے آپس میں؟ کیسے انسان کی خدمت کریں گے؟ انسان کی کیا کمال ہے؟ نہ انسان اس کا خالق ہے نہ اس کا مالک ہے. خود مرتا ہے بیچارہ. رستو کا بھی جنازہ پڑھایا گیا اور افلاطون کے بھی پڑھایا گیا. ساری چل رہے ہیں، سائنسدان ہیں وہ چل رہے ہیں. نیوٹن بھی مر گیا. تو یہ سارے آئنسٹائن وغیرہ دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تعالی ہے اور وہ ایک ہے، اور اس نے پوری دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس کے اندر ایسا عدل و قسط قائم کیا ہے کہ کوئی ذرا برابر بھی اس کے خلاف نہیں چلتا. سورج خدا ہے، بعض لوگوں نے کہا، اللہ پاک معاف فرمائے، نعوذ باللہ ذالک. چاند ستارے لوگ ان چیزوں کے لوگ عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں کے لوگ عبادت کرتے ہیں. اور یہ کتنے مقہور، اتنے مغلوب، اتنے مسخر ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ اس کے اندر اختیار نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ یہ سست پڑے یا تیز چلے. یہ ایک سیکنڈ تیز چلے گا، ایک سیکنڈ دنیا درہم برہم ہو جائے گی. تیز یعنی رفتار میں تیز ہو جائے. ایک سیکنڈ تیز ہو جائے. یہ ستارے بڑے بڑے کرے ہیں تو کیا دنیا برباد ہو جائے گی. قدیم زمانے سے پتہ نہیں لاکھوں سالوں کے بعد سے پہلے کروڑوں، یہ تو خدا جانتا ہے، اس وقت سے یہ سورج چلتی ہے. نہ اس کا پہیہ خراب ہوتا ہے نہ خود گھستا ہے، چلتا رہتا ہے. تو ایسے لگے بندی نظام کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس میں کوئی فطور نظر نہیں آتا ہے. اسی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں، حل تری من فطور فرجع البصر حل تری من فطور. اے انسان تھوڑا دیکھو. تم آسمان و زمینوں کے نظام میں، یہ ہمیں سادہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں، فلسفیوں کو بھی کہتا ہے، تم بھی دیکھو بڑے دعوے کر رہے ہو. کوئی فطور دیکھتے ہو؟ تم خلل دیکھتے ہو؟ کیسے میزان قائم کیا گیا ہے تمہارے سامنے ہے، دیکھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا پروردگار انتہائی بے انتہا علم والے اور بے انتہا حکمت والے اور بے انتہا عدل والے خود عدل ہے. کیا ہے؟ ایسے نظام تشکیل کیا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں بارش برستی ہے، پھر بارش کے ساتھ وہ کبھی وہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی پہاڑ ہیں وہاں پر برف برستی ہے. جو نیچے نیچے ہے وہاں برف نہیں پڑتی، وہاں سے تو کوئی ندی نہیں جائے گی. اب یہ تیرا کی پہاڑوں پر ہوتا ہے، اب یہ کشمیر کی پہاڑوں پر ہوتا ہے، یہ کابل کی پہاڑوں پر ہوتا ہے برف.
ابھی پگھلتا ہے تو وہاں سے دریا بنتی ہے. نظام کو دیکھ رہے ہو؟ تھوڑا نظام کو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بارش برستا ہے، تالاب اس کو محفوظ کرتی ہیں، زمین اس کو چوس لیتی ہے اور اس کو محفوظ کر لیتی ہے. دریا بنتے ہیں تاکہ مختلف زراعت میں کام آئیں، وہاں سے لوگ ندیاں بہائیں، پھر جاتے جاتے پھر کہاں پڑ جاتے ہیں؟ سمندر میں چلے جاتے ہیں. پھر تمہارے گٹر کی پانی ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ندیوں میں مل کر کس دریاؤں میں جا کر مل کر کہاں جاتے ہیں؟ سمندر میں جاتے ہیں. سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کالا بنا دیا کہ جو نمک میں گیا تو کیا ہو گیا؟ نمک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں اٹھایا اور بادلوں کو سپر کیا بارشیں برسائی. یہی ایک نظام ہے. کوئی چیز، اتنی چیز بھی ضائع ہو جاتی ہے، ہم ضائع کرتے ہیں، پانی کو ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن خدا اپنی قانون کے تحت آپ دیکھو کوئی چیز ضائع ہوتی ہے؟ ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. تمہارے گھر کے اندر بھینس ہے، بھینس میں آپ اللہ تعالیٰ گندم پیدا کرتے ہیں، ساتھ چارہ بھی پیدا کرتے ہیں. گندم ہمارا، چارہ کس کا؟ ہماری بھینس ہوگا. وہ سرسوں سے ہم اس کو چکی میں ڈال دیتے ہیں، تیل ہمارا، کال کس کا؟ وہ بھینس کا، تمہاری بھینس کا ہو گیا. کوئی چیز ضائع ہو گیا؟ بتاؤ مجھے. یہ کال جاتا ہے، وہ کیا، وہ کال یہ گھاس وغیرہ وہ کھاتے ہیں یا تمہاری بھینس کھاتے ہیں. بھینس کی کال بھی قابل استعمال ہے، ہڈی بھی قابل استعمال ہے، گوشت بھی قابل استعمال ہے. پھر وہ گوبر کرتا ہے. تو گوبر کو تو یا کھیتی میں لے جاتے ہو. اگر آپ کھیتی میں نہیں لے جاتے تو یہ اوپلے اس کو کھودتے ہیں، پھر عورت اس کو جلاتی. کوئی چیز بیکار ہو گئی؟ کوئی چیز نہیں بیکار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. کوئی چیز باطل نہیں ہے. یہ میرے رب کا نظام ہے. اس میں تم کوئی خلل دیکھتے ہو تو جس رب نے اس طرح مستحکم نظام اور اس طرح عدل قسط کے ساتھ نظام کو کھڑا کیا ہے جس میں ذرا برابر بھی خلا اور خلل نہیں ہے، تو اس نے جس شخص کے لیے، جس مخلوق کے لیے یہ نظام پیدا کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا. سورج کے لیے تو قانون ہے، چاند کے لیے قانون ہے، چاند کے لیے قانون ہے، پانیوں کے لیے قانون ہے. اس کے لیے تو نظام ہے. غلوں کے لیے نظام ہے، ہر چیز کے لیے ایک نظام ہے. اور یہ سارے نظام مل کر انسان کی خدمت کر رہے ہیں اور پوری عدل و قسط کے ساتھ وہ نظام ہے. تو کیا عدل و قسط کا ایک نظام انسان کے لیے ہونا چاہیے؟ نہیں ہو چاہیے کہ اس دنیا سے وہ اس پر چل کر جس طرح ساری چیزیں چلتی ہیں، ہر چیز چلتی ہے، ٹھیک ٹھیک نتائج دے رہی ہیں. یہ تمہارے سامنے شاد کی مکھی ہے، اس کا ایک نظام ہے. اگر اس کے اندر شاد کی مکھی کے اندر یہ نظام نہ ہوتا تم شاد کا ایک قطرہ بھی نہیں حاصل کر سکتے. اس کا ہمارا گھر مسدس ہونا چاہیے، پھر اس کی ایک خانے میں میری بچے ہونے چاہیے، ایک خانے میں شاد ہونا چاہیے. پورا ایک نظام ہے. تو شاد کی چتہ جو تمہارے لیے بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا تو نظام ہے. یہ چونٹی تمہارے لیے ہے، اس کا بھی نظام ہے. اس کے گھروں کو دیکھو، ایسے محلات وہ بنا رہے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں پانی جاتا ہے تو خراب نہیں ہوتا گھر. اس کے اندر یہ دانے سمیٹتے ہیں، جہاں بھی دانہ دیکھتے ہیں تو اٹھاتا ہے بچھا یار. اور جب لے جاتا ہے اگر گندم ہو تو اس کو 2 ٹکڑے کرتا ہے تاکہ اگ نہ جائے. کیا نہ جائے؟ اگ نہ جائے. اور جب دنیا ڈالو، دنیا آپ دیکھو وہاں دنیا بھی ہر چیز کو اٹھاتا ہے، جو کھاتا ہے، جو چیز کھانے کی چیزیں ہیں اس کو اٹھاتے ہیں. دنیا کو آپ دیکھیں اس کے گھر کے اندر، اس کے بل جو سوراخ ہوتا ہے اس میں دیکھو تو وہ 4 ٹکڑے ہوگا، کیونکہ دنیا کو اگر 2 ٹکڑے کیا جائے پھر بھی اگتا ہے. یہ ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک رابطہ ہے. کیا ہے؟ او حیل النحل، شہد کی مکھی کو کیا فطری، اس کو وہی فطری کہتے. کیا وہی فطری، اس کے الہام کیا. اب آپ دیکھیں، پوری دنیا کو دیکھیں، جس طرح ساری چیزیں اس نظام کے
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نظام کے تحت چلتے ہیں، فوائد جیسے حاصل ہوتے ہیں، اس طرح تم بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے نیچے چلو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ سیدھے جنت چلے جاؤ گے۔ کیا جنت ہو جاؤ گے؟ یہ بات عقل مانتی نہیں مانتی، میں نے قرآن مجید کو نہیں بولا ہے ابھی، یہ تو ہم نے صرف جو آپ ایک عام آدمی سمجھتا ہے اس بات کو سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ گئے۔ اب قرآن مجید کو کھولے، یہ کیا بات بتائی؟ اللہ ہے، اللہ ہستی ہے، ایک ہے، اس نے کائنات کو انسان کے لیے بنائی، انسان کے لیے بنائی، اور عدل کس کے ساتھ بنائی؟ عدل کس کے ساتھ بنائی؟ اور وہ اس سے نتائج حاصل کر رہے ہیں، تو انسان کے لیے ایک عادل و قسط والا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کو پڑھ، یہی بات کرتا ہے، سیدھی سادی بات ہے، اس میں زیادہ اتنی لمبی لمبی چیزوں کی طرف آپ نہ جائیں، آسان آسان لوگوں کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ ہی ہے، وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو تابع کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، اس کے لیے ایسی قوانین بنا دیے کہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اگر سمندر کے اندر جو قانون ہے وہ قانون نہ ہوتا تم سمندر سے ذرا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلا نمکین نہ ہوتا، یا اس کے اندر یہ قانون نہ بنا ہوتا کہ جب تمہارے اندر کوکلا چیز ڈالا جائے تو کیا ہو جاؤ، پھر اس کو تو نہیں ڈوبائے گا اس کو، اس لیے تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو، اس لیے تم اس میں کیا پہاڑوں جیسی بڑی بڑی جہاز چلاتے ہو، اس میں قانون بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ پانی کا بہت بڑا ایک قانون ہے، وہ اس نے بنا دیا اس کے اندر۔ تو یہ سخرہ کیا آپ کے لیے تابع کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے لیے اس کی ایسی ترتیب اس میں ڈال دی قوانین کہ وہ تمہارے کام آتی۔ لتجری الفلک فیہ، تاکہ تم اس کے اندر کشتیاں چلاؤ، جہازیں چلاؤ، بیمری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیا کیسے چلو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کارا پانی ہے، اس کے آپ مچھلیاں دیکھو کیسے مچھلیاں ہوں، تو اس سے آدمی رزق حاصل کرتے ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل کو تلاش کرو۔ اب کے لیے ہم نے ذخائر بنائے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ وسخر، یہ نہیں ہے میں صرف بطور نمونہ بتایا، کیا بتایا؟ بطور اللہ تعالیٰ بتائی، بطور نمونہ آپ خود دیکھو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو اپنی طرف سے تمہاری کام میں لگا دیا ہے، لیکن اس سے روشن خیال فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اس سے دہیہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے وہ شخص اٹھا سکتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس چیز میں ہے کیا ہے؟ دلائل ہے، ٹھوس دلائل ہے، برہان اقناعی نہیں، کیا ہے؟ برہان تمانع ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں ٹھوس دلائل ہے، آیات، اس میں لازمن کیا ہے؟ ٹھوس دلائل ہے، آیات ہے، دلائل ہے اس کے اندر، براہین ہے اس کے اندر، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دیا ہے، اگر یہ لوگ جو اس قوم کے لیے جو اپنی عقلوں سے کام لیتے ہیں جانور نہیں بنتے۔ جو جانور بنے گا وہ دہریہ بنے گا، جو جانور بنے گا وہ نفس پرست بنے گا، وہ جانور بنے گا جو سوچے گا نہیں وہ گدھا ہوگا، خام مخواہ وہ یا گدھا ہوگا کچھ نہیں جانتا، یا سانپ ہوگا کہ دوسرے کو ڈسے گا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا، سانپ ڈستا ہے فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوتا، مارا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، یہ بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ جب ساری چیزیں تمہارے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،